اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آج کا جو سبق ہے وہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم حقوق پڑھ رہے تھے جو نبی علیہ السلام کے حقوق ہماری ذات پر واجب ہے. اس میں سے پہلا حق اور دوسرا حق ہم نے پڑھ لیا. تیسرا حق تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہم نے کچھ واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے کچھ قصص پڑھے تھے جس سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آقا کی تعظیم کرنی ہے تو صحابہ سے سیکھیں کہ انہوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور ہمیں تعظیم کر کے سکھایا دکھایا. آج اسی میں سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کے چچا زاد بھی تھے اور جو ختم ہو جاتا ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ بات ہو رہی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حق کی جس میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے. ہم واقعات پڑھ رہے تھے. اس میں ایک واقعہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا, وہ سنیے گا. حقوق مصطفیٰ کا پیج نمبر 210 ہے. مدینہ منورہ آیا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی میزبانی کا شرف انہیں ملا تھا. حضرت ابو ایوب نبی علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجتے تھے اور جب برتن واپس آتا تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ سے کھایا تھا. یہ معلوم کرنے کے بعد وہ بھی اسی جگہ سے کھانا کھاتے تھے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک لگی ہوتی تھی. یہ ادب ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی ادب کیا کرتے تھے. اور ابھی بھی یہ سلسلہ اتنا چلا آتا ہے کہ جب ہم جامعات سے منسلک ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اپنے بڑوں سے اتنی ہی عقیدت ہوتی ہے. یعنی اپنے بزرگوں کا جھوٹا کھانا اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنا, یہ انداز رہتا ہے. تو یہ ایک عقیدت ہے. صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عقیدت تھی اور خاص کر یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دن انہوں نے کھانا بنایا جس کے اندر لہسن بھی تھا. جب برتن واپس آئے تو انہوں نے وہ بھی سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ سے کھانا تناول فرمایا تھا. جواب ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول ہی نہیں فرمایا. یہ سن کر حضرت ابو ایوب انصاری بہت گھبرائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا لہسن حرام ہے؟ کھانے میں تو لہسن تھا. ہمارا جو کھانے میں لہسن ہوتا ہے وہ اس انداز سے نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت میں اتنا زیادہ انتظام نہیں ہوتا تھا لہسن کی بو کے ختم کر دینے کا یا لہسن کو اس طرح کے پکانے کا, تو وہ کسی حد تک رہ جاتی تھی اسمیل.
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن اور پیاز کی اسمیل نہیں پسند. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے قریب نہ آئے وہ جو کچا لہسن یا پیاز کا ہے, پکا ہوا اور حکم ہے اس کا, یا جس کی جو ہے وہ اس کی خوشبو نہ آ رہی ہو اس کا بھی اور حکم ہے, ورنہ تو جو حلال ہے. تو اسی لیے انہوں نے عرض کیا حضرت ابو ایوب انصاری نے کہ کیا یا رسول اللہ لہسن حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں. راوی کہتے ہیں کہ آپ پر فرشتے نازل ہوتے تھے اس لیے آپ لہسن وغیرہ کی بو سے بچتے تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ انہوں نے لہسن کو نہیں کھایا اور کہہ دیا کہ آقا جسے آپ ناپسند کرتے ہیں اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں. یہ کمال ادب اور کمال تعظیم کی بات ہے. ہمیں تو بظاہر بہت معمولی لگ رہی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے اس میں ہمارے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو عمل ہے اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے. بہت سارے عاشق ایسے ہوتے ہیں, ہم تو بس نام کے ہیں اور برائے نام ہے, لیکن آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک ایک عمل ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لا لینا اور ان کے بعد ان پر اپنی زندگی کو قربان کر دینا, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کے بعد آج کے لوگوں میں بھی کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں. ان کا ہر عمل, یہاں بیٹھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات روابط ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو یہ نبی علیہ السلام کا ادب تھا کہ ہم پڑھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق جو ہماری جانب پر ہے ادب کا, اور یہ ہم نے سکھانا ہے اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں میں اپنے بچوں میں اتنا تذکرہ کریں, کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس چیز کا ہم بہت تذکرہ کرتے ہیں نا. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی اس سے محبت ہے. تو ہمارا بھی جب اپنی بیٹھوں میں بیٹھے تو ان چیزوں کا بار بار ذکر کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا. حضرت براء بن عازب کا ادب دیکھیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا ارادہ کرتا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے وہ سوال بغیر پوچھے گزار دیتا. یعنی حالانکہ نبی علیہ السلام کو اس طرح نہیں کہ سوال پوچھنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھڑک دے گئے یا کوئی اس طرح کا عمل, بلکہ ان کے اندر خود سے ہی ایک چیز تھی کہ کمال ادب کی وجہ سے ہم تو بڑے بے باک ہیں. اس لیے ہے کہ ہم تو بول جاتے ہیں ابھی بھی اپنے بڑوں کے سامنے, یا ہمارا کوئی استاد بات کر رہا ہو تو ہم اس ادب کا خیال نہیں رکھتے. لیکن نبی علیہ السلام چونکہ معلم اعظم ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر درجے کا تعظیم کا تعلق تھا. یہ حال تو اس وقت کا ہے جب نبی علیہ السلام نے خود کو اصحاب سے بے تکلف رکھا ہے, ان سے مزاح اور دل لگی ہوئی فرماتے تھے. ورنہ اگر بے تکلفی اور مزاح نہ فرماتے تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر عظمت اور روب سے نوازا ہوا تھا, کوئی صحابی بھی غایت ادب اور عظمت کی وجہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا. عبد بن فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال پوچھا کہ کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں. ایک وہ جس کی آنکھ پھوٹی ہو, دوسرا وہ سخت بیمار ہو, تیسرا وہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو, چوتھا وہ جو نہایت دبلا ہو. اس کی آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے تشریح فرمائی, لیکن صحابی رسول نے کہا میری انگلیاں آپ کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں 10 مبارک ہاتھ مبارک اشارے سے تعیین فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ 4 جانور ان کی قربانی درست نہیں, ان کی تفصیل بھی فرمائی. براء بن عازب نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو ادب نے اجازت نہ دی کہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کی ہلکی سی بھی مشابہت اپنے ہاتھ سے دی جائے. ادب ہے نا, کہ لہٰذا عذر ظاہر کیا کہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے ساتھ کچھ نسبت نہیں ہے. ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ 4 کا اشارہ ہاتھ سے کرنے میں مقصود صرف تعیین ہوتی ہے, عدد بتانا ہوتا ہے. ظاہراً نہ تو اس میں کوئی مساوات کا شائبہ ہے نہ سوء ادب ہے. اس کے باوجود ادب نے گوارا نہیں حضور کے دست مبارک کی طرح اپنی اٹھا کر گنتی کی جائے کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. ایک جگہ میں پڑھی تھی حضرت عباس کا, اچھا یہ آ گئے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے اگر آپ کو بھی سبق پڑھا رہے ہیں اور آپ کے دل میں کوئی بات آئی اور اس کے بعد وہی واقعہ بات کی واقعہ بتاتی ہوں تو آگے یہی واقعہ خوبصورت واقعہ ہے, بڑا دل کو نا مطمئن بھی کرتا ہے اور ایک
बड़ी प्यारी सी कैफियत हो जाती है इस वाक्य को पढ़ के। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया, हजरत अब्बास से यानी नबी अलैहि सल्लम के चचा से पूछा गया कि आप बड़े हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कितना मामूली बात है, हमसे कोई पूछे हमारे उस्ताद, यानी एक चले हम अपने पर क्यास इसलिए करते हैं कि मसला ज्यादा बेहतर समझ आ जाता है, लेकिन सहाबा का अदब देखिए, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत देखें कि अब्बास से पूछा गया कि आप बड़े हैं या रसूलुल्लाह, तो जाहिर बात है उम्र की बात हो रही थी, तो आपने इंतहाई अदब से कहा रसूलुल्लाह अकबरु मिन्नी व अना अक़दमु मिन्हु फिल मिलाद, उम्र मेरी ज्यादा है लेकिन हुजूर मुझसे बड़े हैं। इतना खूबसूरत ये इशारा है हजरत अब्बास का अंदाज भी। हजरत अब्बास ने फरमाया उम्र के एतबार से मैं ज्यादा हूँ लेकिन बड़ा होने के एतबार से नबी अलैहिस्सलाम मुझसे बड़े। हजरत अब्बास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े हैं और चचा भी हैं, लेकिन अपने अमल से मकाम रिसालत और असमत मुस्तफा का दर्ज दे रहे हैं कि इस दरबार में से सबसे ऊंची निस्बत नबूवत और रिसालत ही की है, जिसके लिहाज से चचा जान को भी ये जरूरी है कि उन्होंने इतनी ज्यादा अदब का ख्याल रखा। हुआ अकबर मिन्नी व अना वुलिदतु क़ब्लहु, कि हुजूर मुझसे बड़े हैं और मैं तो सिर्फ पैदा होने में के एतबार से उनसे बड़ा हूँ, या बड़ा का लफ्ज उन्होंने बल्कि बोला ही नहीं था, पहले आया हूँ का लफ्ज। कैस बिन मखरमा का अदब देखिए, हजरत कैस बिन मखरमा रिवायत करते हैं मैं और हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील में पैदा हुए, और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने बनी आमर बिन लैस के भाई क़ुबास बिन अशम से पूछा तुम्हारी उम्र ज्यादा है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बड़े हैं और मेरी विलादत पहले है। यानी एहतरामन बड़ाई और अज़मत की हर निस्बत सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम की तरफ किया करते थे। सुभान अल्लाह। तबर्रुकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए हजरात अंबिया की ज़वात कुदसिया आसमानी बरक़ात अनवारात तजल्लियात का मरकज़ होती है। जिस ज़ात जगह और चीज को भी निस्बत हो जाती है वो भी इन अनमद रखिएगा कि जिस चीज को भी निस्बत हो जाती है उसकी निस्बत की वजह से वो चीज का भी जो है ना वैल्यू बढ़ जाती है। हजरात अंबिया की दुनिया से चले जाने के बाद भी ये बरक़ात जैसे शख्सियात में बाकी रहती है, इसी तरह इन जगहों और चीजों में बाकी रहती है जिनको हजरात अंबिया से निस्बत हासिल होती है। मकाम इब्राहिम को हजरत इब्राहिम से निस्बत हासिल हुई तो कुरान करीम ने क्या फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ठीक है, हुक्म दिया कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह को मकामी नमाज बना लो। हजरत तालूत को जब उमूर सल्तनत सुपुर्द की गई तो कौम ने निशानी मांगी तो कुरान करीम ने इस बारे में फरमाया, उनके नबी ने उनसे फरमाया इसकी सल्तनत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक आएगा, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून कल्ब का सामान होगा, कुछ आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरुकात होंगे, इसे फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा, अगर तुम ईमान वाले हो तो बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है। हजरत मूसा को हजरत मरियम को जब बेमौसमी फल मिले तो हजरत जकरिया ने हुजरा मरियम को और इस वक्त को बाबरकत समझते हुए दुआ कर दी, क्या कहा, काला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। हजरत याकूब की बेटे की जुदाई में रोते रोते बिनाई चली गई तो हजरत यूसुफ ने भाइयों को अपनी कमीज दी, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा फअल्क़ूहु अला वज्हि अबी यअति बसीरा। मस्जिद अक्सा हजारों अंबिया के लिए किबला बना रहा, हजरात अंबिया की बरक़ात का असर जो है वो मस्जिद अक्सा के आसपास के इलाकों में भी फैल गया। सदियां गुजर जाने के बावजूद अल्लाह ताला इन बरक़ात के बारे में क्या फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने उसके इर्द-गिर्द को क्या दे दी, बरकत दे दी। खुलासा क्या हुआ कि अंबिया की मंसूबात, उनसे मंसूब चीजें, उनके तबर्रुकात में बरकत बाकी रहती हैं, इस वजह से इनका अदब और एहतराम, उनकी चीजों का अदब और एहतराम जरूरी है। हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन मंसूबात और तबर्रुकात का बहुत खूब इकराम और एहतराम भी बजा लाते थे और इनसे खूब खूब बरकत भी हासिल करते थे। या रसूलुल्लाह इन्न इब्ना उख्ती बजीउन फमसह रअसी वदअ ली बिल बरका थुम्मा तवद्दा फशरबतु मिन वुदूइही, जैसे कि एक रिवायत है कि एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया कि मेरी बहन के कुछ दर्द है, आका अलैहिस्सलाम ने अच्छा ये फरमा रहे या रसूलुल्लाह इन्न इब्ना उख्ती, मेरी बहन के बेटे को दर्द है, तो बहन के बेटे को तकलीफ थी तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सर पर हाथ फेरा और उनके लिए बरकत की दुआ की, फिर वजू फरमाया और फिर उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का बचा हुआ पानी पी लिया। इस तरह उनके लिए क्या बन गया, वो वजू फरमाया तो मैंने उनका वजू का पानी पी लिया, फिर आप अलैहिस्सलाम के पीछे खड़ा हो गया तो आपके दोनों मुबारक शानों के दरमियान मोहर नबूवत की ज़ियारत की जो कबूतर के अंडे या उजले अरूसी के झालर जैसी थी। तो सहाबा इकराम इतनी ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम की तबर्रुकात का मकाम उनके दिल में था
अदब की बात हो रही है ना, हमने नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करनी, हमने तो आका अलैहिस्सलाम की जात को पढ़ा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की इतनी ताज़ीम है। तो अब है तबरुकात, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरुकात को सहाबा किराम जो वुजू फरमाते थे उसके जो कतरात थे वो भी जमीन पर नहीं गिरने देते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के कतरात को भी सहाबा किराम जमीन पर नहीं गिरने देते थे, तो आका अलैहिस्सलाम की जात का वो कितना अदब करते होंगे। जैसे देखिए हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जमरा पर कंकरियां मारी और अपनी कुर्बानी का फरीजा अदा फरमाया, तो आपने सर अनवर का दायां हिस्सा हिजाम के सामने कर दिया, इसने बाल मुबारक मूंडे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा को बुलाया और उन्हें बाल अता फरमाए। इसके बाद हिजाम के सामने सर अनवर की बाएं जानिब की और फरमाया ये भी मूंडो, इसने इधर के बाल मुबारक भी मूंड दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल भी हजरत अबू तलहा को अता फरमाया, फरमाया ये बाल लोगों में तकसीम कर दो मुंह मुबारक। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह मुबारक का ये मोजज़ा है कि वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक कसरत से लोगों के पास होते हैं, बड़े अजीम लोग हैं और उनके पास होते हैं मुंह मुबारक नबी अलैहिस्सलाम के बाल। क्यों? क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का मोजज़ा है कि वो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इसीलिए फैलते रहते हैं लोगों में, दुनिया में तकसीम है। तो ये मोजज़ा है। और नबी अलैहिस्सलाम की चीज़ों का अदब, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात का, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब चीज़ों का अदब है। हजरत अबू क़राद अस्सलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, हम एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए पानी मंगवाया, अपने हाथ इसमें डुबोया और वुजू किया, हमने बाकी मादा पानी लिया और पी लिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने ऐसा क्यों किया? हमने अर्ज किया अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत के पेश नजर। तो आपने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला और उसका रसूल तुमसे मोहब्बत करे तो जब तुम्हारे पास इमानत रखी जाए तो उसे लुटा दिया करो, सच बोला करो, जो भी तुम्हारे हमसाये में हो इससे अच्छा सलूक किया करो। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की तबरुकात और फिर सहाबा किराम का आका अलैहिस्सलाम की उन मंसूबात से मोहब्बत, ये आका की जात की ताज़ीम है। प्याले मुबारक का एहतराम देखिए कि जिस चीज को महबूब का हाथ लग जाए वो कीमती और नादिर हो जाती है, और मुहिब के लिए वो बेशबास सरमाया होती है। अच्छा सोचने की बात है, थोड़ा टॉपिक से हट की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम उनकी उनके झूठे पर इतना फिदा है। और सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब प्याले से पानी पीती हैं तो नबी अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि आयशा आपने होंठ किस जगह लगाए, यानी कि सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम के शिदाई हैं और नबी अलैहिस्सलाम के महबूब हैं। और नबी अलैहिस्सलाम से आयशा से इतनी मोहब्बत का और मुरब्बत का ताल्लुक फरमाते हैं और इतनी उनसियत है, और आका अलैहिस्सलाम को आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इतनी मोहब्बत है। सईदा आयशा का भी जिक्र हो गया। सईदना हद्दाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने महबूब आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्याला मांग लिया, अपने महबूब आका व मौला से एक प्याला मांग लिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाया करते थे। इसे आप रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते थे, यानी हजरत खदाश। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदना खदाश रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया करते थे वो प्याला ले आओ ताकि हम इसे आबे जमजम से भर लें। हजरत खदाश रजी अल्लाह तआला अन्हु वो प्याला हजरत सैयदना उमर फारूक को दे दिया करते थे और वो इसमें आबे जमजम भर के पिया करते थे और अपने चेहरे पर और सर पर डालते थे। हालांकि इन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लम्हा मिला है, एक एक चीज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतें मिली हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला है, फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरुकात से इतनी मोहब्बत है। बहुत कम होता है ऐसे, वरना कभी हमने किसी से मुलाकात नहीं की तो उसकी जात से मोहब्बत, उनकी चीजों से मोहब्बत होती है, लेकिन जब जब साथ रहते हैं बेतकल्लुफी आ जाती है, इतने ज्यादा हम वो उतनी मोहब्बत का जो पहले लेवल होता है वो नहीं रहता। लेकिन आका की जात ऐसी है कि जितना जितना वक्त गुजरता जाता है, बीतता जाता है, मोहब्बत में मजीद इजाफा होता जाता है, इजाफा होता जाता है। वो मकाम हुदैबिया में आप अलैहिस्सलाम ने बाल बनवा कर तमाम बाल मुबारक एक सब दरख्त पर डाल दिए, तमाम सहाबा किराम इस दरख्त के नीचे जमा हो गए और बालों को एक दूसरे से छीनने लगे। हजरत उम्मे अमारा कहती हैं मैंने भी चंद बाल हासिल कर लिया, आप अलैहिस्सलाम की वसाले ज़ाहिरी के बाद जब कोई बीमारी होती तो मैं इन मुबारक बालों को पानी में डुबो कर पानी मरीज को पिलाती तो रब्बुल इज्जत उसे सेहत अता फरमा देती। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने देखा हिजाम आपके सर मुबारक के बाल तराश रहे और आपके सहाबा आपकी इनकी कोशिश ये थी कि हुजूर का कोई एक मुंह मुबारक की जमीन पर गिरने न पाए, बल्कि अजीम लोग हैं उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का हक पहचाना और आका अलैहिस्सलाम को जैसे पहचानना चाहिए था वैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल की।
حضرت خالد بن ولید اور منہ مبارک کا واقعہ سن لیجیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں نبی علیہ السلام کے چاند مبارک یا بال یا منہ مبارک تھے. اتفاقاً وہ ٹوپی کسی جہاد میں گر گئی اور اس کو اٹھانے کی آپ نے سر توڑ کوشش کی. اسی باغ دوڑ میں چند صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. بعد میں جب صحابہ کرام نے اس ٹوپی کی خاطر اپنی تگودو کرنے کی وجہ پوچھی کہ آپ اتنی تگودو کر رہے تھے, کیوں اس کے پیچھے اتنا آپ کوششیں کر رہے تھے, وہ کہنے لگے اس ٹوپی کی خود تو کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے, لیکن اس میں نبی علیہ السلام کے منہ مبارک لگے ہوئے تھے, میں نے یہ ساری تگودو ان منہ مبارک کی خاطر کی, کہیں یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ لگ جائے اور میں ان کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں. مسجد نبوی کا جب دیکھ لیجیے, سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کنکری ماری. میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ, یہ دونوں مسجد نبوی میں باتیں کر رہے ہیں. چنانچہ میں ان دونوں کو ان کے پاس لے گیا. سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ تم کس قبیلے سے ہو, یا یہ کہا کہ تم کس مقام کے رہنے والے ہو. انہوں نے کہا ہم طائف کے رہنے والوں میں ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والوں میں سے ہوتے, یعنی مدینہ میں سے, تو میں تمہیں سزا دیتا. تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز پہ اتنی آواز میں یا اپنی آواز کو بلند کرتے ہو نبی علیہ السلام کی مسجد میں. اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسم مسجد نبوی میں کوئی شخص آواز بلند نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی کرتا بھی تو مستحق کے تعزیر سمجھا جاتا تھا. اس ادب سے حضرت عمر نے حضرت سائب بن یزید کو پکارا نہیں بلکہ کنکری پھینک کر اپنی طرف متوجہ کیا. بلاتے تو آواز بلند ہوتی, آواز نہیں بلند کی, کنکری پھینک کر بلایا. تو نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کا اتنا مقام ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا اتنا مقام ہے کہ آپ اس پر اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے. یہ تمام عدم اس وجہ سے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بحیات ابدی تشریف رکھتے ہیں, کیونکہ اگر لحاظ صرف مسجد ہونے کا ہوتا تو فی مسجد رسول اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا مسجد میں رسول اللہ ہے, تو آقا علیہ السلام وہاں موجود ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ادب کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس رکھتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ مستقل عادت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک کے اس مقام کو جہاں نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے چھوتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیتے. سبحان اللہ. سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کا خوشبودار ہونا تو حد تواتر تک ثابت ہے. صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پسینہ مبارک کو ڈبیوں اور شیشیوں میں محفوظ کر لیتی تھی اور خوشی کے موقع پر استعمال کرتی تھی. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی خوشبودار تھا. اس کی خوشبو بیرونی کسی چیز کی ملاوٹ سے کم نہ ہوتی تھی بلکہ بڑھتی جاتی تھی. طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم چند آدمی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. بیعت کے بعد چند نمازیں حضور انور کے ساتھ پڑھی. واپسی پر ہم نے عرض کیا ہمارے وطن میں ہمارا جو گرجا ہے ہم اس کو توڑ کر مسجد بنانا چاہتے ہیں, اس لیے جناب اپنے وضو کا پانی عطا فرما دیجیے. سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ وضو فرماتے ہوئے ایک کلی کا پانی ایک برتن میں ڈال کر ہم کو فرمایا, یعنی کلی فرمائی, اور کلی فرمانے کے بعد اس کا برتن میں پانی ڈال کے دے دیا, اس کے لے جاؤ, گرجا توڑ کر زمین پر چھڑک دو اور وہاں مسجد بنا لو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری بستی دور ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے, یہ پانی تو راستے میں خشک ہو جائے گا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے کم ہوتا دیکھو تو اس میں باہر سے پانی ڈال دو, اس سے اس کی خوشبو اور بڑھے گی. جس چیز کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک کے ساتھ لگ جانے کا شرف حاصل ہو اس میں خوشبو اور برکات بڑھتی رہتی تھی. جس چیز کو نسبت رسول حاصل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ چیزوں کی جو خوشبو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو پانی کے اس مشکیزے سے جو لٹکا ہوا تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا. چنانچہ مشکیزے کا وہ حصہ ہم نے کاٹ کر گھر میں بطور تبرک رکھ دیا. حضرت عبداللہ بن عمر جب مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ جاتے تو ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا کرتے تھے. کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آپ کو یہاں آرام فرماتے دیکھا ہے اس لیے میں بھی آپ کی اتباع کرتا ہوں. حضرت نافع فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد اتباع کرتے تھے. اس ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی بڑی نگہداشت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کی نگہداشت بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا ادب بجا لانے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم بھی عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تبرکات، منصوبات اور ہر بات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھیں، اور جیسے صحابہ کرام اور اسلاف امت نے آپ کا ادب اور احترام کیا، ہمیں بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چوتھا حق دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ 3 حق الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے، اور یہ اتنا دلچسپ عنوان ہوتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کا ہی دل کرتا ہے انسان پڑھتا ہی چلا جائے۔ چوتھا دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کی اطاعت۔ نبی علیہ السلام کے حقوق میں سے ایک بڑا حق آپ کی اطاعت کرنا بھی ہے۔ اطاعت، فرما برداری اور حکم ماننے کو کہا جاتا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، حکم ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح مستقلاً ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم آتا ہے، وہیں اطاعت رسول کا بھی حکم آتا ہے۔ قرآن کریم کے متواتر اور مسلسل ارشادات اس بات کا واضح اعلان ہے، اسلام اور ایمان کے بنیادی اصولوں میں ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی بندگی اور اطاعت کا اقرار کرنا ہے، اور دوسرا اہم اصول اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار اور اس کے اطاعت ہے۔ قرآن کریم کی 33 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، 33 اور آپ کی اطاعت کو ہدایت، رحمت اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا۔ قرآن عزیز میں بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے فرمایا من یطیع الرسول فقد عطا اللہ، یعنی رحمت دو عالم کی اطاعت کرنے والا یہ خیال نہ کرے کہ نہ معلوم یہ اللہ کی اطاعت ہے یا نہیں، بلکہ اس حکم کو لفظ قط اور اطاعت کے ساتھ مؤکد کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول کی اطاعت کرنے والے نے اللہ کی اطاعت کی، اور حضور انور کی اطاعت ہی کو کامل ہدایت فرمایا گیا۔ قرآن عزیز میں آپ کی اطاعت کو ہدایت اور قرب الہی کا ذریعہ بنایا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا پس تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایک جگہ فرمایا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، دوسری جگہ فرمایا ومن یعص الرسول من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔ تو بیشتر آیات ہیں اور قرآن مجید کے اسلوب سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت دو عالم کی اطاعت ضروری ہے۔ عقائد، اعمال، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت اور دیگر امور میں اطاعت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے میں فرض اور لازم ہے جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے، جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا احترام و مقام سمجھ لیجیے۔ کسی ذات عالی کے ساتھ محبت، عقیدت اور ادب کے دعویٰ کی صداقت اس وقت معلوم ہو سکتی ہے جب اس کے حکم کو اسی طرح مانا جائے جس طرح وہ محبوب اور مطاع فرمائے۔ میرا دعویٰ ہے کہ مجھے آقا علیہ السلام سے محبت ہے، آپ سب کا دعویٰ ہے، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، اس کا یہ دعویٰ تبھی مانا جاتا ہے جب وہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر زبان سے محبت، عقیدت اور ادب کا دعویٰ تو ہو مگر اس کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم تسلیم کر لیا جائے یا اس کے حکم کے ساتھ کمی و پیشی کر دی جائے تو اس سے محبوب کے حکم کا احترام نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس توقیر اور احترام کو بھی واضح تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ پہلے تو مسلمانوں کو سمجھایا کہ تمہارا اپنی جان پر اتنا حق نہیں ہے جتنا حضور کا تم پر حق ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور حق امت پر ان کے اپنے حق سے زیادہ ہوا تو اب امت کا کوئی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی علیہ السلام کی کسی فیصلے کے مقابلے میں اپنی رائے اور اپنے اختیار پر عمل کرے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے، ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، نہیں ہے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے
جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فصیل نہ بنائے، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہ کر دیں، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ امت کا یہ عمل بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ امت کو اپنے رسول سے یا تو انصاف کی امید نہیں یا کم امید ہے۔ امت اگر یہ خیال رکھے اور اس حکم اور فرمان سے سرتابی کرے جو اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو سب سے بڑا رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، حلم والا، علم والا، حکمت والا ہے، اس حکم کو بیان کرنے والی ذات عالی صفات رعوف ہے، رحیم ہے، تو یہ امت اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہے۔ بہت ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی ذات کا دلی ادب اور دلی محبت اور عقیدت کا معیار اس کی ہر چیز سے محبت، پیار اور عقیدت ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد اس ذات کی طرف منسوب ہر چیز کے ساتھ محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی تو سمجھ لیں کہ محبت اور عقیدت سچی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم کہیں مجھے محبت رسول ہے اور داڑھی نہ ہو، کیسی بات ہے؟ بہرحال اس طرح اپنی زندگی کے ہر نشیب و فراز میں اسی ذات عالی کو حاکم مان لیا جائے تو یہ ایمان صادق کی روشن دلیل ہوگی۔ تو یہ جو فرمایا گیا ساری آیات آپ کے سامنے جو ضمن پڑھی، اس سے کیا سمجھ آیا؟ مسلمان مرد اور عورت یہ یقین کر لے کہ اس کی جان پر اس کا اتنا تصرف نہیں، اتنا حق نہیں جتنا حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب جان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ثابت ہو جاتا ہے تو مال، جائیداد، تعلیمات پر بھی حق ثابت ہو گیا۔ ہماری جائیدادوں پر، ہمارے مالوں پر، ہماری جانوں پر، ہمارے اوقات پر، ہمارے معاملات پر ہمارے نبی کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فیصلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو اب اس میں کوئی تردد کرنا اور شک کی بنا پر اس پر غور و فکر کرنا یہ حق ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نبی کی بات پر جسے یقین نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی یقین نہیں ہے۔ کسی مسلمان نے کوئی ایسا فیصلہ قرآن و سنت کی بظاہر تو تسلیم کر لیا تاکہ لوگوں میں وہ دربار نبوت کا نافرمان اور مشہور نہ ہو جائے، مگر دل سے اگر اسے شک ہوا تو بھی یہ بات بندہ گمراہ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جو چوتھا حق ہم نے پڑھا اس میں ہمیں کیا سمجھ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم تیسرا حق تھا، اور چوتھا حق نبی علیہ السلام کی اطاعت، اور اطاعت میں اپنا سب کچھ آقا کے سپرد، ہماری کسی چیز پر ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ باتیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے والے بھی لوگ ہیں، ورنہ ہم تو صرف باتیں کرنے والے نا، اللہ عامل بھی بنائے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کا وقت، جن کا عمل، جن کی بات، جن کا کردار، جن کی ہر چیز آقا علیہ السلام کی ذات پر قربان ہوتی ہے، ان کا اپنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اور ایسا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہمیں ملے گا نہیں 2 گنا ملے گا، کئی گنا ملے گا، 70 گنا ملے گا، لیکن دینا پڑے گا پہلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم اور توقیر کے خلاف کی ایک صورت یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے حکم کے خلاف نہیں کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جب کریں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں گے تو یہ صورت تو سمجھ آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آقا کی توقیر کے خلاف ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ رحمت دو عالم امت کے لیے جو راہ مستقیم متعین کی ہے اس میں اپنی طرف سے کمی پیشی کریں، ورنہ یہ بھی حکم کی تعظیم اور توقیر کی مخالفت ہے، کیونکہ امت کا کام عمل کرنا ہے، صرف ان ارشاد میں کمی پیشی کرنا امت کا کام نہیں ہے۔ نجات اور فلاح اسی میں ہے، جیسا حکم دیا گیا اسی طرح عمل کریں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے اسلامی عبادات پوچھی، حضور انور نے اسے 5 نمازیں، رمضان کے روزے اور زکوٰۃ بتا دی۔ حج اس وقت فرض نہیں تھی، تو اس نے کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ نے جو مجھے بتا دیا نہ اس پر زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، 5 نمازیں ہی پڑھوں گا، رمضان کے 30 روزے ہی رکھوں گا، اور جو ہے نا زکوٰۃ بھی دوں گا، یعنی میں ان عبادات میں کچھ کم نہیں کروں گا نہ بڑھاؤں گا۔ تو رحمت دو عالم نے فرمایا اگر اس نے یہ سچ کہا، یعنی جو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا اور اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، اگر اس نے یہ سچ کہا تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس مسلمان کی عبادات میں سے کم نہ کرنے کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر زیادہ نہ کرنے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا تھا میں نا یہ جو عبادتیں ہیں اس سے کم تو نہیں کروں گا اور زیادہ بھی نہیں کروں گا، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا ہوتا ہے ہم عبادت زیادہ کریں، تو زیادہ کرنے اس نے کہا زیادہ بھی نہیں کروں گا کم بھی نہیں کروں گا، اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ کامیاب ہے اور اس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ اس کی ایک توجیہ کیا ہے کہ اس کی زیادہ نہ کروں گا سے کیا مراد ہے کہ بطور فرض اور واجب کی کوئی عبادت اپنی طرف سے لازم نہیں کروں گا۔ اگر کسی امتی نے اپنی طرف سے ارشادات رسول اللہ میں کمی پیشی کی تو وہ اس اجر و ثواب کو نہ پا سکے گا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का एक ग्रुप जिहाद के लिए तैयार फरमाया, जिसमें अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी थे। इत्तेफाकन रवानगी का दिन जुमा था। दूसरे सहाबा किराम तो अल सुबह ही चले गए, मगर हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने ये ख्याल किया कि सय्यद दो आलम के साथ नमाज जुमा अदा करके भी अगर गया तो उन साथियों को पालूंगा। जब नमाज जुमा के बाद सय्यद दो आलम ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को देखा तो फरमाया, आप अपने साथियों के साथ सुबह को क्यों रवाना नहीं हुए? तो अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने अर्ज किया, मैंने ये चाहा कि हुजूर की इब्तिदा में नमाज जुमा अदा करूं, फिर इनसे जा मिलूंगा। ये सुन के रहमत दो आलम ने फरमाया, अगर तुम्हें सारी जमीन की चीजें मिल जाएं और तुम ये सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, तब भी तुम उस फजीलत को हासिल नहीं कर सकते जो सुबह को जाने वालों को हासिल हुई। अल्लाह अकबर। क्योंकि नमाज जुमा और मस्जिद नबवी में अदा करना बड़ी फजीलत की बात है। देखिए, आका भी की ज़ियारत भी होती, आका की इक्तदा में भी करते हैं, आका इमाम भी होते हैं, मस्जिद नबवी भी होती है, कितनी फजीलत है। मगर ये हुजूर सैयद दो आलम के हुक्म के मुताबिक नहीं, इसलिए हुजूर अनवर ने बजाय तहसीन की तंबीह फरमाई, क्योंकि हुजूर अनवर के हुक्म की तौकीर और अदब सिर्फ इसी सूरत में जो हुक्म हुआ उसी को उसी तरह बगैर चूं चरा के मान लेना। मुसलमान की फलाह और बहबूद सिर्फ हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने में है। मेरे और आपके लिए भी यही है, जो हुजूर अनवर ने फरमाया वही दीन और ईमान है। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जब शाम पर आमिल थे तो इनके अदल इंसाफ और रियाया के साथ मोहब्बत की वजह से शाम के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपको खुशी से अपने घोड़े और गुलामों की ज़कात देते हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह। मगर हज़रत अबू उबैदा ने इनकार कर दिया, क्योंकि रहमत दो आलम ने अशिया की ज़कात नहीं दी, तो इन्होंने कहा मैं क्यों लूं। तो हमें ये बात समझ आती है, जो आका ने बता दिया बगैर चूसे रात इसको मान लेना, ये इताअत है। हमारा चौथा हक हम पढ़े हैं, नबी अलैहिस्सलाम का हक जो हमारी गर्दों पर पे हमारी जात पर है, वो है कि नबी अलैहिस्सलाम की बात को वैसे ही मानना जैसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अहादीस मुबारका देख लीजिए। कुरान करीम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह ताला की इताअत की तरह लाजिम करार दिया गया। इसी तरह हदीस में भी आया, हमने पढ़ा 33 जगहों पे नबी अलैहिस्सलाम की इताअत आई तो कुरान करीम में। तो हदीस में भी नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इताअत को अपनी इताअत और अल्लाह ताला की नाफरमानी को अपनी नाफरमानी करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। एक जगह फरमाया, मेरी उम्मत पूरी की पूरी जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जो खुद इनकार कर दे। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ऐसा कौन है जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे? तो आपने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ, जिसने मेरी नाफरमानी की पस तहकीक उसने मेरा इनकार कर। तो यहाँ एक बात नहायत काबिल गौर है, कुरान करीम में ये भी साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम का हर फरमान अल्लाह ताला की इजाजत से होता है। फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक और रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है। सूरह निसा में शास्त्र में मैं युतीअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत। तो इन सारी इरशादात से क्या समझ आया कि हमें नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करनी है, और वैसे करनी है इस्लाम ने वैसे करनी है कि शुबा की करनी है, और इस तरह करनी है कि किसी तरह का इस पर दर्ज है। इंशाल्लाह हम अगले निशिस्त में पढ़ते हैं किस तरह मानना है, इताअत का अमली नमूना किस तरह होना चाहिए। उसके लिए सहाबा किराम की ज़िंदगी बेहतरीन मिसाल है। हजराते सहाबा किराम मोहब्बत रसूल की तरह इताअत रसूल में भी फनाइयत के दर्जा पर फाइज थे। हजराते सहाबा किराम ने अकाइद, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाक जैसे उमूर में तो कामिल इताअत की ही है। ऐसे उमूर जिनमें जरा भी गुमान हो या आपको नागवारी हो, इसमें भी कामिल इताअत की है। तो जाबिर की इताअत का वाक़या देख लीजिए। हज़रत जाबिर बिन सुलैम ने इस्लाम कबूल करने के बाद हुजूर अनवर की खिदमत में दरख्वास्त की, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसब्बन अहदन, किसी को गाली हरगिज न देना। चुनांचे हज़रत जाबिर फरमाते हैं, किसी मुसलमान या इंसान को गाली देना तो दूर, मैंने इस इरशाद के बाद किसी आजाद, किसी गुलाम, किसी ऊंट, किसी बकरी को भी गाली नहीं दी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इताअत देख लीजिए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत दो आलम ने मुझे बुलाकर इरशाद फरमाया कि मैं तुझ पर ये लाजिम करता हूँ किसी से भी कोई चीज ना मांगना, खा तुम्हारी चाबक गिर जाए तब भी सवारी से नीचे उतर के वो चाबक खुद उठा लेना, किसी से मत मांगना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी अगर ऊंट पर सवार होते और चाबक गिर जाती तो ऊंट को बिठा कर नीचे उतरते और खुद अपने हाथ से चाबक उठाते।
اطاعت کامل کا کامل نمونہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات تھی. انہوں نے ہمیں سکھایا اطاعت کرنی ہے تو ایسے کرو. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم یہ مسجد نبوی کا دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں اور مرد اس سے داخل نہ ہو تو بہت بہتر ہو. نافع کہتے ہیں یہ ارشاد سننے کے بعد عبداللہ بن عمر مرتے دم تک کبھی اس دروازے سے مسجد میں نہیں آئے. یا آقا نے فرمایا یہ اس دروازے سے مت آیا کرو, عورتوں کو آنے دیا کرو, دوسرے دروازے سے آیا کرو. عبداللہ بن عمر نے جب سے آقا کا ارشاد سن لیا تو اپنی آخری سانسوں تک کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے, کیونکہ آقا نے منع کیا تھا. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا جذبہ ایمانی نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا ایسا ہی ہمت اور استقامت عطا فرمائے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اور ان کے واقعات پڑھ کر محبت آئے, جوش ہے, جذبہ آئے, اور اللہ رب العزت ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.